فتح مکہ کے وقت کتنی صورتیں نازل ہو چکی تھی. اس طرح کی کوئی تفصیلات جو بھی ہوں گی وہ تاریخی طور پہ جمع کر کے کوئی اپروکسیمیٹلی بتائی جا سکتی ہیں. باقی ڈیفینیٹلی تو ہم نہیں بتا سکتے. میجورٹی قرآن تو آلموسٹ نازل ہو چکا ہوا تھا, میجورٹی, لیکن کچھ صورتوں کی بعض آیات بعد میں بھی نازل ہوئی ہیں. اور اس کے اوپر ایک میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں, قرآن کی پہلی اور آخری آیت اور صورت کون سی ہے, اس کے اوپر میں تفصیل کے ساتھ بول چکا ہوں. باقی قرآن حکیم کی جو میں نے تفسیر لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں نا, جو 158 ریکارڈ ہو چکے ہیں, جو نئی والی کلاسز ہیں, ان میں سے پہلی 6 کلاسز جو ہیں وہ قرآن کے تعارف کے اوپر ہیں. اس میں بھی میں نے اس حوالے سے 40 پوائنٹس ڈسکس کیے ہوئے ہیں قرآن کے تعارف کے اوپر, وہ آپ ضرور دیکھیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کلاسز کور کی ہوئی ہیں, ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا. تو یہ آپ لوگ 5% بھی نہیں ہے, اور میری زندگی کا سرمایہ وہ کلاسز ہیں. آپ لوگوں کو تو اختلافی موضوعات سن کے چسکا ملتا ہے نا, تو وہ کلاسز ضرور دیکھیں. کیا ستاروں کا حال دیکھنا جائز ہے؟ بالکل, یہ تو ساری چیزیں غلط ہیں جی. علم نجوم اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. ڈیورنگ دا کرنٹ پولیٹیکل اینڈ سوشل سینیریو ہاؤ وڈ یو پرووائڈ ریزنیبل سولوشن؟ جی میں نے 14 اگست کے اوپر سولوشن دے دیا ہوا ہے میرے بھائی. ہر سال 14 اگست کے میرے سولوشنز آپ دیکھ لیں. کیا لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ مرد کے لیے جائز نہیں ہے جی, سوائے چاندی کے, وہ بھی 4.5 ماشے. وکیل پیسے لے یا دے کر جھوٹے گواہ کے ذریعے بری کروا دیتے ہیں, حرام ہے جی, اور آخرت میں عذاب ہوگا. یہ سوال تو پوچھنے والے نہیں میرے بھائی. یہی کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہوتا تو آپ نے پوچھنا بھی نہیں تھا. آپ نے کہنا تھا ان کو تو ڈبل عذاب ہونا چاہیے. ہاؤ کین یو اینڈ ادرس کین کنوینس اور فورس دا بزنس مین ٹو پے دیئر ڈیو ٹیکس؟ تو میں تو ہر بار کرتا ہوں ٹیکسز کے اوپر. میں نے کس طرح کنوینس کیا؟ میرے علاوہ تو کوئی بندہ ٹیکسز کے اوپر بولتا ہی نہیں ہے. مولویوں نے کیوں بولنا ہے؟ ان کا تو آرڈر ہی کوئی نہیں ہوتا, اور آرڈر دیں تو وہ احتجاج کرتے ہیں. آپ ٹیکسز لکھیں اور میرا نام لکھیں. میں نے تو اس 14 اگست میں بھی بتایا کہ پاکستان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے بڑا, اور وہ یہ ہے کہ جس ڈیوٹی کے اوپر لوگ لگے ہوئے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے نہیں کر رہے, اور دوسروں کے کاموں میں لوچ تال رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمیں قرضے اٹھانے پڑتے ہیں, اور قرضے بھی ہم نے خراج سمجھ کے اٹھائے ہیں کہ یہ واپس کرنا ہی نہیں. جس طرح نیتی آیا جے گوری, اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی. ٹیکسز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا. میں گورنمنٹ ملازم ہوں, اکثر اوقات نہ چاہتے ہوئے سسٹم کی وجہ سے کرپشن کرنی پڑتی ہے, اور تنخواہیں کم ہونے کی وجہ سے میرے ساتھی لے بھی لیتے ہیں. تو ساتھی انشاءاللہ جب جہنم میں جل رہے ہوں گے اور آپ ہماری نصیحت کی وجہ سے بچ جائیں گے, پھر آپ کو ہماری باتیں یاد آئیں گی. چھوڑیں ان کو. آپ کا ساتھی کوئی زہر کھا کے خودکشی کر لے تو آپ بھی کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. امام بخاری نے جو رفع الیدین کی پہلی حدیث حضرت علی سے لی ہے, انہوں نے حضرت علی سے لی گئی حدیث بخاری میں کیوں نہیں لی؟ کیا اس حدیث کو شامل کرنے سے رفع الیدین کا مقدمہ زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا تھا؟ میرے بھائی, بخاری میں اور مسلم میں رفع الیدین کا مقدمہ جو مضبوط ہوا ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رفع الیدین کی حدیث سے ان صحابہ نے روایت کی ہیں جو نبی الاسلام کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں. پیچھے اور کیا رہ گئے؟ امام بخاری سے زیادہ کیا کرتے رہا. اس حدیث کو مان لینے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. باقی امام بخاری نے کچھ شرائط سخت لگائی تھی بخاری شریف کے حوالے سے کہ میں نے, یعنی ایک تو ہے نا A گریڈ, A+ گریڈ کی حدیثیں میں اس میں لوں گا. تو اس وجہ سے یا تو یہ حدیث A گریڈ کی ہے, A+ گریڈ میں نہیں لائی کرتی ہے, اس لیے نہیں لی ہوگی انہوں نے, یا پھر یہ ہے کہ جس طرح امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر لکھا ہے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جتنی صحیح حدیثیں ہیں وہ میں نے مسلم میں لے لی ہیں, البتہ میں نے وہ حدیثیں مسلم میں لی ہیں جن کی صحت کے اوپر علماء کا, اہل سنت کا اتفاق تھا. تو ظاہر ہے کہ ترمذی میں کئی حدیثیں ایسی ہیں جن میں امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا حدیث بالکل صحیح ہے. اب وہ حدیث بخاری میں تو نہیں ہے, ترمذی کے اندر ہے. تو ظاہر ہے کہ بخاری کہیں ختم بھی تو کرنی تھی نا. اب یہ ساری صحیح حدیثیں ایک جگہ جمع کی جاتی تو بخاری کئی جلدوں کی بن جاتی. تو امام بخاری نے ایک اوورال ایک بلو پرنٹ تو سنت کا آپ کے سامنے رکھ دیا نا. اکثر جمعہ کے خطبے کے دوران مولوی حضرات جعلی حدیثیں اور جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں. اس صورت میں ہمارا دل ان کے پیچھے نماز ادا کرنے پر مطمئن نہیں ہوتا. نہیں, نماز تو آپ ادا کریں, آپ جمعے کے بعد ان سے جا کے ملیں, پیار محبت سے انہیں کوئی گفٹ دیں, ان کی اصلاح کی کوشش کریں, بجائے یہ کہ آپ لوگ مسجد چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہی تو وہ چاہتے ہیں. آج تک یہی ہوتا رہا کہ جسے بات سمجھ آئی مسجد چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گیا اور شیطان ننگا ناچتا رہے. اس طرح نہ کریں, آپ خاموشی کا بائیکاٹ کریں. میں نے آپ کی قرآن کلاس کے 10 پارے سن لیے ہیں اور حفظ بھی کر لیے ہیں. اب آپ مشکات بھی ریکارڈ کریں. مشکات ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی. مشکات سے زیادہ ریکارڈنگ قرآن کی 10 کلاسز میں 10 پاروں میں ہو چکی ہوئی ہے کہ جو کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو آیات اور احادیث چاہیے وہ میں آلریڈی قرآن کی تفسیر میں ساتھ بیان کرتا ہوں.
ٹھیک ہے. ہاں یہ اب قرآن کی والی تفسیر مکمل ہوئی تو پھر سوچیں گے. اسلام میں آپ نے درس قرآن دینا ہے, درس حدیث الگ سے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہماری ٹیکسٹ بک ہے, اس کے ذیل میں آپ نے حدیثیں بیان کرنی ہے, نہ کہ حدیث کو ٹاپک بنا کے ان معاملات کے اندر. اسی وجہ سے تو حضرت عمر پھر آپ کو پتا ہے کوڑا اٹھایا ہوا تھا انہوں نے, ایمفسائز قرآن کے اوپر کرنا ہے. بریلوی علماء گھرانے سے تعلق ہے, گھر والوں کو کیسے قائل کیا جائے؟ ان کے مطابق میں کافر ہوں. بس اسی طریقے سے قائل کریں, انہیں کہیں کہ میں نے کیا جرم کیا ہے, تو ان کی زبان پہ ہوگا کہ آپ گستاخ ہو گئے ہو, تو چشتی رسول اللہ نکال کے سامنے رکھیں. سیدھی سی بات ہے. یہ ساری باتیں میں نے ریکارڈ کرا دی ہیں, یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں, فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ, اور انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا مجلس نمبر 50. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے یہ مجلس 50 دیکھی ہوئی ہے؟ وہ میری زندگی کی کمائی ہے. سب کچھ ریکارڈ کروا دیا کہ آپ نے کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اور دوسری مجلس 100, وہ کتنے لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے؟ وہ زیادہ لوگوں نے دیکھی ہے. اس میں تو دعوت دینی کیا ہے, اور گدر سنگیاں جو ہے نا وہ مجلس 50 میں میں نے سکھا دی. سودی نظام اور رشوت خوری سسٹم کا حصہ ہے. ایسے سسٹم میں گزارا کیسے کیا جائے؟ جی آپ کپڑے اتار دیں اور پتے پہن کے جنگلوں میں چلے جائیں. گزارا اس طرح کیا جائے گا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جہاں تک بچ سکتے ہیں وہ بچیں. باقی جس کی زیادہ ذمہ داری ہے وہ زیادہ مجرم ہے. یعنی اس میں سب سے بڑی ذمہ داری تو ہمارے ان بڑوں کی ہے جو حکومت میں بیٹھے ہیں. اس طرح نیچے آئیں گے, آپ اپنے معاملات کو دیکھیں گے آپ کتنے اپنے سسٹم میں کہاں تک ایمانداری سے چل رہے ہیں. بس اس کے بعد آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, صرف آپ جتنا کر سکتے ہیں نا وہ پوچھا جائے گا. پھول اور مسحری وغیرہ میلاد کے موقع پر بیچنا جائز ہے, جیسا کہ ہم سارا سال یہ کاروبار کرتے ہیں شادی بیاہ کے لیے؟ جی جائز ہے. وہ اس کا کیا یوز کرتے ہیں یہ ان کے اوپر ہے. آپ تو پھول بیچ رہے ہیں, بیچتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس طریقے سے میلاد یا محرم پہ کوئی دیگ پکواتا ہے آپ سے, ضرور پکوائیں, وہ تو آپ کا کاروبار ہے, کیوں نہیں کریں گے. صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کے خلاف قانون پاس ہوا ہے. یار یہ قانون پہلے سے ہی موجود تھا. 295B(C) تو نبی اسلام سے متعلق تھا نا. 295B اور A اور 298A یہ موجود تھے سارے, صرف سزا بڑھائی ہے. وہ بھی اب صدر صاحب نے اس کو بھی واپس کر دیا. اب اگلی اسمبلی جب بھی الیکشن ہوں گے پھر آگے معاملات. میری اس کے اوپر رائے یہی ہے کہ قانون پہلے موجود تھا, 10 سال کی سزا کوئی تھوڑی نہیں ہے, لیکن آج تک اس میں سے نکلا کچھ بھی نہیں ہے. 295C سے کچھ نہیں نکلا, تو اس سے کیا نکلنا تھا؟ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ لوگ گستاخیاں نہ کریں, اور یہ آپ نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلویوں کے نزدیک اہل حدیث گستاخ رسول ہیں. ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ بریلوی اللہ کے گستاخ ہیں, بریلوی اللہ کے بھی گستاخ. وہ یاد آیا وہ مناظرے الفاظ, پتہ نہیں کہ کچھ. سیدنا عمر کے متعلق بعض روایات میں آیا کہ انہوں نے اپنی وراثت میں بے شمار مال چھوڑا. نہیں, ان کی وراثت کے بارے میں تو احادیث میں ان کے بارے میں تو نہیں, باقی حضرت زبیر کے بارے میں آیا تھا. ایک روایت سیدہ عائشہ سے ہے جس کے مطابق رضاعت صرف چھوٹی عمر کی معتبر ہے. پھر وہ کیسے رضاعت کبیر کا فتویٰ دیا کرتی تھیں؟ نہیں, اس سے رجوع کر لیا ہوا انہوں نے. یہ پرانی بات ہے میرے بھائی.